ان کا نام عمر فاروق ہے، اس کے رعب اور دبدبا سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ کہا کہ جاؤ کہ تم حفاظتی دستہ لے کر جاؤ اور دستے کو مدینہ طیبہ سے دور رکھنا، اور تم زرہ بختر اس طرح باندھ کے چوغا پہن کر جاؤ اور موقع تلاش کر کے ان پہ حملہ کر دو۔ اگر تم نے اس بندے کو ہلاک کر دیا تو ہم بچ جائیں گے۔ وہ جرح پہلوان جس کو اپنی پہلوانی پہ ناز تھا، سفر کرتا مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا، اپنی حفاظتی دستہ انہوں نے کہاں چھپا لیا۔ اب یہ اکیلا چلا، عربوں کی طرح چوغا پہنا، اور چوغے کے نیچے اس نے زہر میں تلوار بھی بجائی رکھی اور زہریلا خنجر بھی ساتھ میں لیا، عربی لباس پہنا، سفر کرتا کرتا مدینہ طیبہ آیا۔ مسجد نبی کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا، کہا تمہارا امیر کون ہے؟ اس کا شاندار محل کون ہے؟ کہاں ہے؟ کہا تم کون ہو؟ میں ایک سفیر ہوں، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ ہمارے امیر کا کوئی محل نہیں ہے۔ کہا تمہارے امیر کا فوجی دستہ کہاں ہے؟ کا فوجی دستہ بھی نہیں ہے۔ تو کہا وہ تمہارا امیر کہاں ہے؟ کہ مدینہ طیبہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک باغ انصار کا جس کو بنو النجار کہتے ہیں، کبھی رسول اللہ وہاں چلے جاتے تھے، اس کی سنت کو ادا کرنے کے لیے دوپہر کو وہ آرام کرتے ہیں۔ سفر کرتا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک مرد مجاہد اپنے درے کو اور اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر فرش زمین پہ سوئے ہیں۔ اس نے کہا موقع اچھا ہے کہ میں حملہ کروں۔ جیسے حملہ کرتا ہے، شیر کے دوڑنے کی آواز سنتا ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے۔ جب ہوش آیا تو شیر کو دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم کے تلووں کو چاٹتے ہوئے، تو جب فاروق اعظم اس کی بے ہوشی کی چیخ سے نیند آنکھ کھلتی ہے، اس نے کہا ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہے۔ آپ نے اس کے ہوش میں لانے کی کوشش کی اور اپنے چادر سے اس پہ ہوا کی۔ ہوش کھلا تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو۔ کہا کہ بتا تو کون ہے؟ کہا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے مسلمان تو کرو، میں کلمہ پڑھ کے نبی کا دیوانہ تو ہو جاؤں۔ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کل تمہارے چہرے کو دیکھ کر دنیا پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ، آج ہمارے چہرے کو دیکھ کر دنیا پڑھتی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا فرق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سائی زمانہ خراب آ چکا ہے، وقت برباد ہو چکا ہے، بھوت اثر کرے چکوا، گھر میں پلید اثر کرے چکوا، مجھے گھر جو برکتوں ختم تھی چکیون، مجھے گھر جا سجا معاملہ خراب تھی چکان۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ، ہنسی آتی مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر، کار بد خود کرے لعنت بھیجے شیطان پر۔ خراب کام تو ہم کر رہے ہیں، لعنت شیطان پہ بھیج رہے ہیں۔ وقت کی قلت کو اور وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ زمانہ آج بھی تبدیل ہو سکتا ہے، رحمت خداوندی آج بھی ہماری استقبال کر سکتی ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے مجھ سے ڈریں اور ان کا ارادہ خدا کی ذات پر پختہ ہوتا ہے تو آسمان و زمین کے خزانے برکت مولا تمہارے لیے کھول دے۔ یقین جن کا شاعر کیا کہتا، ارادے جن کے پختے ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ فرماتے بتا تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں ایران کا ایک نوجوان شہزادہ ہوں، پہلوان ہوں جس کا نام جرح ہے۔ فاروق اعظم فرماتے جرح کی پہلوانی کے تو قصے بڑے عجیب ہیں۔ کہا ہاں میں یہ زہر میں خنجر بجھا کر آیا تو آپ کے قتل کرنے کے لیے۔ میں نے سمجھا کہ تمہارے باڈی گارڈ ہوں گے، میں نے سمجھا کہ تمہارا کوئی محافظ دستہ ہوگا، تم خواب کے اندر آرام کرتے ہو گئے۔ مجھے تو پتہ چلا تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں جب ایک دوست سوتا ہے دوسرا دوست اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کہ رب کی قسم دنیا کے نہیں، جنگل کے جانور جس کے قدموں کے تلووں کو سلام کرے، اس مرد مجاہد کی طاقت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ کہ آیا تھا میں آپ کو قتل کرنے کے لیے، رسول کی محبت میں قتل ہو گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، جس دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر نبوت کا اعلان کیا تھا، مشرکین مکہ نے دیکھا کہ دین بڑھ رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے عورت و مرد کے درمیان جدائی کر دی، بھائی بھائی کو آپس میں جدا کر دیا، ایک دوسرے کے خون کے رشتے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔
بھائی مسلمان ہے تو ادھر باپ مسلمان ہے، عورت مسلمان ہے تو مرد اس سے الگ ہو چکا ہے، بھائیوں کے درمیان جدائی ہو چکی ہے کیا مسئلہ؟ تو انہوں نے کیا کیا، ایک قافلہ بھیجا ملک ایران کی طرف، ایران کے قافلے کے ساتھ وہاں سے ایک نوجوان چلا۔ اس زمانے کے اندر قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے، تو قدرت نے عرب والوں کو حسن بھی دیا تھا، ان کے آباد کے اندر لچک تھی۔ رات کے وقت میں ایرانی شہزادہ وہاں چلا، اس نے عربیوں کا قافلہ رکا ہوا دیکھا، تو اس نے پردے کے اوڑ سے ایک حسین عورت کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ عرب کی شہزادی ہے، یہ عرب کے بدو کی لڑکی ہے جو ملک کی تجارت کا سامان لے کر ایران پہنچ چکے ہیں۔ اس نے کہا یار میں اس سے شادی کروں گا، تو اس کے باپ سے ملا، وہ باپ فقیر و درویش آدمی تھا، اس نے یہ سوچا اگر اس طرح ہم رشتہ دے دیں گے تو ہماری کیا ہوگی، عزت اور ذلت، ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس نے کہا ایک کام کرو، تو ہمارے ساتھ چل، ہمارا سردار ابو جہل ہے، ہمارا جو معاملہ ہماری سرداری میں طے ہوتا ہے، اگر ہمارے سردار کہیں کہ ہم آپ کو رشتہ دے دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، قافلے کے ساتھ چلا، قافلے والوں نے اس کو ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ بات تیری صحیح ہے، ہم کسی اور کو رشتہ نہیں دیتے ہیں، لیکن تو ایران کا نوجوان شہزادہ ہے اور اسی ملکہ پر تو اگر عاشق ہو چکا ہے، ہم ایک شرط پر تمہیں اپنا رشتہ دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے ملک مکے کے اندر ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، اس نے مرد و عورت میں استغفر اللہ جدائی کر دی ہے، بھائی بھائی کے اندر دشمنی ظاہر کر دی، اپنے انداز سے کہتا ہے تو ایک کام کر، تو ایران کا نوجوان شہزادہ ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت دی ہے، میں زہر میں بجھا ہوا تجھے خنجر دیتا ہوں، رات کے وقت میں یہاں سے چلے گا تو اس وقت میں تو رات کی سیاہی میں حملہ کر کے اس کو ختم کر دینا۔ اگر تم نے رات کے وقت میں حملہ کر کے ختم کر دیا، ہم عزت سے ہمارا رشتہ کر دیں گے، لیکن ایک وصیت کرتا ہوں، نہ اپنے چہرے کو، انوے آنکھوں کو ظاہر کرنا اور نہ اپنے کانوں کو ظاہر کرنا۔ کیوں؟ اس کے چہرے کے اندر اتنا حسن ہے کہ اگر کوئی حسن ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو چہرہ دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے، اور کانوں کے اندر اس کی میٹھی آواز نہ آئے، ورنہ قرآن سن کر دنیا بے ہوش ہو جاتی ہے، تو پھر کیسے مجھے پتہ چلے کہ وہ شخص آئے گا؟ میں تجھے اس کا حلیہ بتاتا ہوں، رات کے وقت میں جب یہاں سے چلے گا، اس کے بدن سے ایک جادوئی کی خوشبو آتی ہے کہ گلیاں معطر ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ آدھی رات کے وقت میں اسی جگہ انتظار کرتا ہے جس جگہ سے مصطفیٰ صحن کعبہ میں آتے ہیں۔ اب اس نے روئی تو کانوں میں ڈالی تھی کہ مجھے مصطفیٰ کی آواز نہ آئے، اور اس نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی اس لیے تاکہ مجھے کہ ان کی آنکھوں کے مجھے ان کا حسن اور جلوہ نظر نہ آئے۔ جب وہ قریب آئے تو اس نے بھینی خونی خوشبو دیکھی، کہا اب وہ نبی قریب سے گزر رہا ہے۔ اب اس نے جیسے تلوار اور خنجر نکالی نبی کو قتل کرنے کے لیے، تو محبوب خدا آگے گزر گئے اور اس کے خنجر کا وار اپنے سینے میں یا اس کے بازو کے اندر پیوستہ ہو جاتا ہے۔ جب بازو کے اندر خنجر پیوستہ وہ آہا کر کے نیچے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، آپ نے دیکھا نوجوان ہے جس کے آنکھوں پہ پٹی ہے، جس کے کانوں کے اندر روئی ہے۔ آپ نے کانوں سے روئی نکالی اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور اپنا مبارک امامہ آپ نے پھاڑا اور اس کی مرہم پٹی کر کے اس کے بازو کو کس دیا، سہارا دے کر اس کو آپ نے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے بتا تو کون ہے؟ کہا کہ پہلے تو بتا تو کون ہے؟ کہا میں بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، پہلے تو بتا۔ کہا کہ میں ایران کا شہزادہ تھا، عرب کا ایک قافلہ وہاں پہنچا تھا، اس قافلے کے اندر ایک حسینہ عورت تھی، میں اس پہ عاشق ہو چکا تھا۔ مجھے کہا لوگوں نے کہ تو مدینہ طیبہ مکہ پاک میں چل اور وہاں ابو جہل ہمارا فیصلہ کریں گے۔ یہاں آنے کے بعد فیصلہ یہ طے ہوا اس نبی کو تو قتل کر دے جس نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہ اس کے دیکھنے کا اہتمام مت کرنا، کیوں؟ اگر تو دیکھے گا تو تو فدا ہو جائے گا، اس کی آواز سنے گا تو قتل ہو جائے گا۔
اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا، اور آپ کون رات کے وقت میں میرے مسیحا بنے، آپ نے مجھ پہ پٹی کی ہے اور آپ نے مجھ پہ مرہم پٹی کر کے اپنے گھر لے کر آئے ہو، آپ نے مجھے خاطر تواضع کیا ہے۔ فرماتے جب تک تو تندر نہ ہو تب تک تجھے جانے نہیں دیں گے، میں سواری کا انتظام کروں گا۔ کہ میں نے اپنی کہانی سنائی، اب تو آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ کہ جس پیغمبر کے قتل کرنے کے لیے تجھے مبعوث کیا گیا تھا اسی پیغمبر کا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے، کہ آپ کا نام محمد ہے۔ ارے رب کی قسم اس چہرے میں تو مجھے خدا کا جلوہ نظر آ رہا ہے، اور اس کان کے آواز کے اندر تو مجھے ایک بے خودی طاری ہو جا گئی ہے۔ کہ یہ کہنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آیا تھا میں قتل ہونے کے لیے عشق مصطفیٰ اور اخلاق مصطفیٰ میں وہ قتل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے قافلہ چلا بیت المقدس کی طرف۔ فاروق اعظم کے پاس محافظ دستہ نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے۔ سفر کرتے 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 ایک منزل پر غلام سوار ہے، ایک منزل پر فاروق اعظم سوار ہے۔ جب بیت المقدس کے قریب قافلہ پہنچا تو نمبر آتا ہے غلام کا، وہ قدموں میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ سرکار اب لوگ آپ کا استقبال کریں گے، اب مجھے حق نہیں ہے کہ میں سوار ہو جاؤں آپ پیدل چلے۔ آپ نے فرمایا نہیں، فاروق اعظم کو رب کی بارگاہ میں عدالت کے میدان میں قیامت میں کھڑا ہونا ہے، حق تیرا ہے میں حق نہیں دباؤں گا۔ یہ فاروق اعظم کے اخلاق تھے، یہ ان کے عدل کا زمانہ تھا۔ آج ہم نے پرایا اتنا کھایا کہ ڈکاری نہیں آتی ہے۔ او گرائی اچے کون دیئے تو چبایو سو سائیں دعا کر دندھا ختم ہو چکے، دندے ختم ہو چکے ہیں۔ ارے اندر پیٹ میں جا رہا وہ حلال کا حرام کہتے سازی ختم ہوا، سائیں اچے ڈولو اکڑے رات میں آپ کروڑ پتی تھی، وجہ یہ نہیں ہے کہ حلال کا یا حرام کا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ۔ ہاں تو فرماتے ہیں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدالت کا معیار یہ ہے کہ میں سوار نہیں ہوں گا، تجھے سوار کروں گا۔ آپ اونٹ پر سوار نہیں ہیں، غلام سوار، فاروق اعظم پیدل۔ جب بیت المقدس کے سامنے پہنچے، صحابہ استقبال میں کھڑے ہیں اور یہود کے سردار اپنے کوٹھیوں پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے عزت و عظمت کے ساتھ دیکھا اور کہنے لگے کیا تمہارا آقا وہی ہے جو اونٹ پہ سوارے کا؟ نہیں، وہ ہمارا آقا نہیں، غلام ہے۔ انہوں نے کہا رب کی قسم ہم نے کتاب توریت میں پڑھا تھا بیت المقدس کا فاتح اس شان سے ملک یروشلم کے طرف آئے گا، اس کی عدالت دنیا کے اندر عام ہو جائے گی، اور عدالت اتنی عام ہو جائے گی جب بیت المقدس کا فاتح بن کے آئے گا، غلام اونٹ پر سوار ہوگا، خود نیچے نکیل کو تھام کر آئیں گے۔ یہ بیت المقدس کے فاتح کی نشانی ہے۔ خزانے کی کنجیاں دے دیتے ہیں، یہ بیت المقدس کے خزانے کی، اس کے دروازوں کی کنجیاں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ کل ہم اپنے شہر کو خالی کریں گے، ہماری عید کا دن ہے، ہم شہر کو آراستہ کریں گے، مجاہدین کا قافلہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلا جائے، ہم ان کو بیت المقدس کا حوالہ دے دیں گے۔ انہوں نے چال چلی، کون سی چال چلی؟ کہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام اور مسلمان کے کلچر و تہذیب کو دفن کرنے کے لیے عورت اور دولت کے ذریعے انہوں نے اس زمانے سے آج تک یہ کوشش کی ہے۔ رسول اللہ کے دور پاک سے لے کر آج تک یہودیت کی اور نصرانیت کی سازش یہ ہے کہ مسلمان کے کلچر و تہذیب کو دفن کرنے کے لیے عورت اور دولت کا استعمال کرو۔ میں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے، ان کی تاریخ میں نے پڑھی، اس زمانے کے جو بڑے بڑے پوپ اور پادری تھے، یہ ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، اس خفیہ میٹنگ کے اندر نوجوان مرد نہیں تھے، نوجوان عورتیں تھی، اور نوجوان عورتوں کو پوپ پادری جو سب کا سردار ہوتا وہ کہتا ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر تم میں سے 100 عورتوں کی عصمت برباد ہو جائے تو ہمیں فکر نہیں ہے، ایک مسلمان کی ایمان کو تم برباد کر دینا۔ شہر خالی کیا جاتا ہے، مردوں سے شہر خالی ہوا، وہ پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں اور پورا شہر عورتوں سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ 17-18 سال کی نوجوان حسین بچیوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور وہ کون سا لباس؟
وہ لباس جو آج ہمارا فیشن بن چکا ہے. کپڑے پہننے کے بعد بھی عورت کیا ہوتی ہے کہ آدھی ننگی نظر آتی ہے. اتنا باریک اور چست کپڑا پہنا. اب میں کیا اس کی حقیقت کو بیان کروں, مجھ سے زیادہ تجربہ ہے. ایک ہنگامے معاشروں تو بولوں, سینکڑوں باتوں کا رکھ کے دل میں خیال آتا ہے. اب بازار میں چلے تو سر سے 2 پٹا اتار دے, اور وہ عزت والا چہرہ اور عزت و شرف والا چہرہ, عزت و عظمت والا وہ بدن جس پہ غیر کی نظر پڑے تو قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ تو کرو. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور پاک ہے. یروشلم سے پہلے دومت الجندل کو فتح کر رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید سالار اعلیٰ نائب سالار ابو عبیدہ بن جراح ہیں. یرموک فتح ہو رہی ہے. حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں میں سے حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت زرار بن عزور آیا ہے. ان کی بہن تھی جس کا نام حضرت خولہ بنت عزور آیا ہے. حضرت زرار کے لڑنے کا انداز یہ تھا, جب اپنے مرضی اور موج میں آتے تھے پھر وہ ساری کپڑے اتار کر ایک تہمت باندھ لیتے تھے اور ایک نیزے سے دشمنوں کو وار کر کے ختم کر دیتے تھے. اس انداز سے لڑتے تھے, کئی فوجوں کے کشتوں کے پشتے تبدیل کر دیتے تھے. ایرانی شہزادہ دیکھ رہا تھا ایک ننگ نوجوان جس کے چہرے پر تقدس ہے اور جن کے بدن پر ایک چادر ہے اور کوئی ذرا وقت ایک نیزے سے کئی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. اس نے کہا کہ چاروں طرف سے یلغار کرو. اس کی یلغار ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا بھی یہ نوجوان اس طرح نہیں پکڑا جائے گا, ریشم کی کمد کو چاروں طرف سے پھیلاؤ. ریشم کی کمد کے ذریعے حضرت زرار کو پکڑا جاتا ہے. اب شکنجے کے اندر ہاتھ آ جاتے ہیں, پاؤں آ جاتے ہیں, وہ مجبور ہو جاتے ہیں. حضرت زرار کو قید کر دیا گیا. کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا. اسی لشکر میں حضرت خولہ تھی جن کا نام تھا حضرت خولہ. حضرت زرار کی بہن تھی. اس کو پتا چلا کہ بھائی کو ایرانیوں نے قید کر دیا ہے. اس نے کسی سے مشورہ نہیں پوچھا, مردانہ لباس پہنا, خود و بختر کو اپنے بدن پر رکھا اور مردانہ لباس پہن کر اکیلے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی فوج میں چلی جاتی ہے. حضرت خالد کو بعد میں پتا چلا, خولہ کا پتا نہیں چلا. حضرت زرار کو چھڑانے کے لیے سفر کرتے ہیں. آپ نے اپنے جانے سے پہلے تیز رفتار گھوڑے کو دیکھا. اس شاہ سوار نے اتنا شدت سے حملہ کیا ہے, ان ایرانیوں کی جو فوجیں تھی اور ان کی جو صفیں تھی تتر بتر ہو جاتی ہے. وہ شہزادہ اپنی فوج کا کمان کر رہا تھا. اس نے کہا وہی اندازے لڑنے کا, اسی نوجوان کو اسی طرح گرفتار کرو جس طرح پہلے نوجوان کو تم نے گرفتار کیا ہے. ابھی شدت حملہ کی وجہ سے حضرت خولہ کے چہرے سے خود اتر جاتا ہے. جب اس کا چہرہ اور آنکھیں نظر ہو جاتی ہے, ایرانی شہزادہ پکار اٹھا, یہ کوئی لڑنے والا نوجوان نہیں ہے, یہ لڑنے والی عورت ہے. اس کو زندہ گرفتار کرنا ہے, اس کو میں اپنی ملکہ یا کنیز بناؤں گا. اسی انداز ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. بھائی کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد خولد کی فوج پہنچی. سیف اللہ کی تلوار جب میان سے نکلی تو ایرانیوں کی صفیں بکھر جاتی ہیں. خولہ بھی رہا ہو جاتی ہے, حضرت زرار بھی رہا ہو جاتے ہیں, دونوں رہا ہو گئے. رات کو حضرت خولہ حضرت ام تمیم جو خالد کی بیوی تھی ان کے خیمے میں ہے, انہوں نے بتایا کہ خولہ اگر خالد کی فوج وقت پہ نہیں پہنچتی تو دشمن تمہیں اپنی ملکہ بناتا یا اپنی کنیز بناتا. کیوں کہ وہ تیرے آنکھوں پر فدا ہو چکا تھا. خولہ نے غصے سے کہا اے ام تمیم, میں رب کی قسم دیتی ہوں کہ ایرانی کتے کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی. کہا اس رومی کتے کی نظر میری آنکھوں پہ پڑ چکی ہے. کہا انہوں نے خنجر اٹھائی اور دونوں آنکھوں کو اپنے خنجر سے نکال کے پھینک دیتی ہے. حضرت ام تمیم نے کہا غضب کیا کیا تو نے, اپنی آنکھیں نکال کر پھینک دی ہے. کہا ہاں خولہ, جس ایرانی کتے کی رومی شہزادے کی نظر میری آنکھوں پہ پڑ چکی ہے, ان آنکھوں کے تقدس پر جب یہ ایک خیانت کی نظر پڑ چکی ہے, اس میں خیانت پیدا ہو سکتی ہے. رب کی قسم میں زندگی بھر اندھا رہنا تو پسند کرتی ہوں. بے غیرت کی نظر پڑ گئی اس عزت والی اور نظر پر, میں ان اور نظر والی آنکھوں پر میں کوئی اثر نہیں رکھتی ہوں اور اس کو میں پھینک کے دور کر دیتی ہوں. اسی لیے میں
عرض کرتا ہوں دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، جب تو بازار سے نکلے دو پٹے کو اپنے چہرے سے ہٹا دے، تیرے عزت والے چہرے پر کسی بے عزت کی نظر تو نہیں پڑتی ہے، اور تیرے عزت و شرافت والی آنکھوں پر کسی بے غیرت کی نظر تو نہیں پڑتی ہے۔ اگر کسی بے حیا، بے غیرت اور بے حس مرد کی نظر اگر عزت والے شرافت والے چہرے بدن پہ پڑ جاتی ہے، اس کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے تعال اللہ، یہ شیوا نہیں با وفاؤں کا، پیا دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ قافلہ یہاں سے چلا اور اس وقت میں انہوں نے دیکھا ان کی خفیہ میٹی کے اندر رات کے وقت میں مردوں سے شہر کو خالی کر دیا گیا ہے، نوجوان بچوں کو بٹھایا گیا ہے، وہ لباس پہننے کے بعد بھی آندھی ننگی نظر آتی ہے، اتنے جمپر پہنے ہوئے ہیں، بازو بھی اس کے کھلے اور کپڑے اتنے چست پہنائے گئے، ان کے بال بھی کھلے۔ وہ حسن شرافہ سے مشہور ہو کر وہ بازار حسن کے اندر ہر طرح سے نوجوانوں کو لبھانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب لشکر یہاں سے روانہ ہوا، امیر لشکر کی آواز گونجی قل للمومنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو کہ نظروں کو جھکا لیں۔ یہ آواز کرنی تھی، ان کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ ارے ان کا ارادہ اور ان کا ایمان خدا کے مقدس قرآن پر تھا۔ رب کا قرآن پیغام دیتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے وقت نہیں آیا جن کے چہرے اور جن کے دل خدا کے عشق کے اندر ٹوٹ جائے۔ یہ آواز قرآن کی گولی کی طرح اثر کرتی ہے۔ ایک سرے سے قافلہ چلا، دوسرے سرے سے نکل گیا، رب کی قسم اس نے یہ نہیں دیکھا اس کے اندر بازار حسن ہے۔ ارے نوجوان اس کا نام نہیں ہے جو بازار کے اندر کسی غیر محرم عورت کو دیکھ کر نوجوانی اپنی برباد کرتے، اسی کا نام نوجوانی نہیں ہے۔ چار چاس کے پتے لے کر انسان اپنی نوجوانی کو برباد کرے، نوجوانی اس کا نام نہیں ہے۔ رات کے وقت میں 2 بچے دا غلط تصویریں موبائل کے اندر دے کر اپنی زندگی آخرت اور نوجوانی کو برباد کرے۔ ایک ہنگامے ماشورو تو بولو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے دل میں خیال آتا ہے۔ زمانہ وقت تبدیل نہیں ہوا ہے، اس زمانے کی قسم مولا قرآن میں بیان کرتا ہے۔ رب فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے۔ مولا کامیاب کون ہے؟ رب فرماتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ارے امن والے وہی ہیں، کامیاب وہ ہیں کہ جنہوں نے حق کے ساتھ اور خیر خائی کی وصیت کی ہے، وہی امن والے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ کا مجمع ہے، رسول اللہ فرماتے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه وغسل البصر واسل الفرج فإن لم يستطع فلیلبس الصوم فإنه لو وجاء۔ آپ فرماتے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے اگر کوئی نکاح کی طاقت رکھے تو نکاح کرے، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھے۔ کیوں؟ نکاح کرنے سے انسان کا آدھا دین سلامت رہتا ہے، انسان کی نظر محفوظ رہتی ہے، اور انسان کی عزت و عظمت برقرار رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا، مذہب اسلام کے اندر نکاح کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگ فرماتے ذالک من سنتی من احب سنتی احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ۔ رسول اللہ فرماتے یہ میرا طریقہ